خواتین و حضرات، مجھے ایک تھوڑا سا منظر مجھے یاد آتا ہے جو رجحانات کے شاید بدلتے ہوئے منظر نامے کا میں کچھ ہیلپ جی بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ تعالی. ایک فلم آئی تھی پاکیزہ، مشہور طوائف صاحب جان کی کہانی تھی اس میں، اور جس طرح کا وہ لباس پہنا کرتی تھی طوائف اپنے کوٹھی پر، انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ، میرے اس کو شکایت ہوتی تھی اس بات سے. آج جو ڈریس کوڈ ہماری بچیوں کا ہے یا جو نئے زمانے کی جو فیمیلز جو پہن رہی ہیں ڈریس کوڈ، وہ ڈریس کوڈ اگر اس صاحب جان کو اگر آفر کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت برا مان کر کے آپ کا قتل بھی کرتی کہ میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتا ہوں. تو کیا یہ صرف ڈریس کوڈ کا یا الفاظ کا یا لفظیات کا چینج ہونا تھا، یا کوئی ایک ایسی اخلاقی قدر تھی جو اس زمانے میں ایسی تھی اور اب کو بالکل ہو گئی اور وہ بالکل زمانے کے لیے مانوس تھی، آج کے لیے یہ زمانے کے لیے مانوس ہے؟ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ اس طرح کا ایک ٹرینڈ جو بنا اور چینج ہوا یا جو اخلاقی قدریں بدلی، یہ وہ چیز ہے یا کوئی دیگر چیز ہے؟ ہمارے ساتھ ندیم صدیقی صاحب موجود ہیں، زبان و بیان کے مہارت ہی. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرات، اس مالیگاؤں میں کوئی 50 برس پہلے حاضر ہوا تھا. ادیب صاحب، عتیق صاحب، بلکہ وہ میرے میزبان لفظ عجب سا لگ رہا، ان کا حکم تھا. آج اس روایت کو ہمارے عزیزم امتیاز میاں نے زندہ کیا اپنے طور پر، خوشی ہوتی ہے. اب یہ جو ایک بات میں سہیل علی میاں عرض کروں گا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک مذاکرہ ہے، یہ مذاکرہ جیسا ہوگا، لیکن کچھ مباحثے جیسی کیفیت آپ نے پیدا کر دی. ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو، میرے خیال سے نہیں. امتیاز نے ایک بات کہی تھی کہ وہ بعد میں سوال جواب کا سیشن ہوگا، میرے خیال سے وہ مباحثہ اس میں آ جاتا ہے. تو میں ذرا تقریر کا آدمی ہوں ہی نہیں. اب یہ محبت ہے کچھ لوگوں کی، دوستوں کی، کہ وہ میں کچھ شعر سناؤں گا آپ کو، میرے نہیں. ابھی ٹرین، چائے، سگریٹ، موبائل فون، وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر. یہ تقریباً 50 سال پہلے شعر کہا گیا، اسی ہندوستان میں کہا گیا. سرحد والی بات تو ہمارے عزیز نبیل نے بہت صاف کر دی. حالات اور وقت، زمانے کی تبدیلی تو ہو سکتی ہے. وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کر جو مسافر اتر گیا. کوش نعمانی. پھر یاد آیا کہ اب دیکھیے ایک لفظ ہے جو ہماری بول چال میں تو ہے لیکن شاعری میں مطلب آج سے 50 سال پہلے کم از کم وہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یا میری کم علمی ہوگی، کہ پھر تعلق بوجھ بنتا جائے، پھر کوئی اعتبار خالی چاہیے. تو یہ اور میں تو ایک پوری فہرست لایا تھا. دیکھیے پرانے لفظوں میں ایک لفظ ہے ڈیوڑی، جو آج میرے خیال سے تقریباً ختم ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے. کون ڈیوڑی کا بھرم رکھتا کہ گھر خالی تھا، شمع بھی بجھ گئی ساحل کی صدا سے پہلے. یہ ہمارے ممرہ میں ایک زبار آزمی ہوتے تھے، ان کا ہے. کانپور میں ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے قیوم ناشاد، ذرا دیکھیے کہ انہوں نے لوہا اور کاغذ کا استعمال کیا ہے، اور اس میں شعریت باقی ہے یا نہیں، اصل چیز یہ ہے. صرف لفظ مطلب نئے یا پرانے والی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ تلخ ہے کتنا سکھ سے جینا پوچھ نہ یہ فنکاروں سے. تلخ ہے کتنا سکھ سے جینا پوچھ نہ یہ فنکاروں سے، ہم سب لوہا کاٹ رہے ہیں کاغذ کی تلواروں سے. اور ایک لفظ اور دیکھیے پرانا آ رہا ہے، اور ہمارے مدن پورے بمبئی کے ایک شاعر تھے، لوگ جانتے ضرور ہیں لیکن ادب میں ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. اس میں لفظ اوس کا استعمال ہوا ہے. کہیں یہی تو نہیں منزل وفا یارو، کہیں یہی تو نہیں منزل وفا یارو، یہاں تو اوس پر چلنے میں پاؤں جاتے ہیں.
یہ شکیب بنارسی تھے، مطلب پورے میں تھے، ابھی کی بات ہے، مطلب 10-20 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب آئیے بھیونڈی میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو خالص بھیونڈی کے تھے، انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا، وہ لفظ کوئی، پہلی بات تو لفظ کوئی نیا ہوتا ہی نہیں میرے نزدیک، یہ ہو سکتا ہے کہ استعمال اس کا پہلے نہ ہوا ہو، اب ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نیا لفظ کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لگے ہیں جھوٹے سخنور خیال دزدی میں، ابھی لفظ دزدی کا ذرا تصور دیکھیے، لگے ہیں جھوٹے سخنور خیال دزدی میں، لپک چلو ہے میدان امتحان خالی میں۔ اسی غزل میں ان کے ہاں ایک شعر اور ہے کہ اس شعر کی خاص طور سے پہلا مصرع جو ہے اس کی فوراً قرت، یعنی کہ دوبارہ جو پڑھا جاتا ہمارے ہاں، سہیل میاں نے پڑھا مثال کے طور پر، میں نے اس کو دہرایا، ذرا سا مشکل پیدا کرتا ہو۔ کہتے ہیں کہ لپک کیا لگے ہیں جھوٹے سخنور خیال دزدی میں، خلا نورد خلوع خلا کا لائے پتا، خبر نہیں کہ زمیں ہے کہاں کہاں خالی۔ تو جی ہاں، صحیح فرمایا آپ نے۔ اب دیکھیے یہاں پر اور آ رہا ہے کہ ایک لفظ اختلاط ہے، جو بہت سارے جس مشہور شعر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو بہت سارے سننے والوں نے اس کو اختلاط سے اختلاف کر لیا، جب اختلاط کی جگہ اختلاف استعمال کیا، لیکن وہاں پر شاعر نے اختلاط ہی کہا تھا۔ لیکن کیسی سلیقے سے استعمال ہوا ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، اور تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ اور یہ دیکھیے کہ سلوٹ ایک لفظ ہے، بستر کی، تکیے کی، چادر کی، کہ بستر کی ہر سلوٹ میں ایک افسانہ خادیدہ، اور تکیے سے دیدہ تر تک ایک کہانی بیچ میں ہے۔ تو سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں کہ لفظ، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں جو سیشن تھا اس میں جاوید صاحب نے فراق کے حوالے سے بہت اچھی بات کہی اور بتایا کہ لفظ زندہ جاوید کوئی چیز ہوتا ہے۔ تو باقر مہدی نے ان کی فراق کی اس بات کو شعر بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا سنبھال کے لفظوں کو جوڑیے صاحب، سارا کھیل اسی میں ہے، سارا کھیل اسی میں ہے، ذرا سنبھال کے لفظوں کو جوڑیے صاحب، کہ اس مکان میں کوئی ایک عمر تک رہے گا کوئی۔ تو عزیزو، معاملہ یہاں پر یہی ہے کہ لفظ کا سلیقہ، اور سچ بات یہ کہ شاعری میں تو ہمارا خیال، ہماری فکر لفظ خود لاتی ہے اپنے ساتھ میں۔ جو مشاق لوگ ہیں اس بات پہ متفق ہی نہیں بلکہ انہی کا قول ہے۔ تو میرے خیال سے اب دیکھیے، ہاں جوش کا ایک شعر سنیے، اس میں ایک جو لفظ ہے ذرا سا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو، مشکل اس وجہ سے کہ ہم عربی اور فارسی سے دور ہو چکے ہیں، میں ہم کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں۔ کوئی مشتری ہو تو آواز دے، میں کم وقت جن سے ہنر بیچتا ہوں۔ تو عزیزو، لفظ کا استعمال ہی سارا سب کچھ کھیل ہوتا ہے ہماری شاعری میں، ہمارے ادب میں، چاہے نثر ہو چاہے نظم ہو۔ ہمیں اس میں احتیاط بھی اور سلیقے کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔